یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء کے اس پروگرام میں ہم نے پچھلے پروگرام میں آدم علیہ السلام کے واقعے کا پہلا حصہ ذکر کیا تھا۔ آج کے اس پروگرام میں اس واقعے کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ایک درخت سے منع کیا گیا، اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، کہ بعض کہتے ہیں کہ انجیر کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ گندم کا تھا۔ بہرحال ممانعت مقصود تھی، اور اس درخت کا جو ہے وہ تذکرہ اور متعین اسے نہیں کیا گیا۔ روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک سانپ نہایت خوبصورت شکل میں حوا علیہ السلام کو اس نے بہکا دیا اور اس پھل کے کھانے پر مجبور کر دیا، اور حوا علیہ السلام نے وہی پھل حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ دونوں نے کھا لیا تو اس کھانے کا اثر یہ ہوا کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ اتر گیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ انجیر کے پتوں اور دوسرے درخت کے پتوں سے وہ اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ندا دی کہ آدم، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ شیطان آپ کا دشمن ہے، آپ اس کے وسوسے میں اور اس کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ آدم علیہ السلام کو احساس ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا کہ آپ دونوں جنت سے نکلیں اور زمین پر چلے جائیں، اور پھر یہاں رہ کر جو کوئی بھی ہماری دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرے گا، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ ملال ہوگا۔ فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سرندیب کے مقام پر جو ہندوستان میں ہے وہاں نازل کیا گیا، اور حوا علیہ السلام کو سعودی عرب جو آج کل کا مقام ہے وہاں نازل کیا گیا، وہاں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا رہے۔ جنت میں عربی زبان بولا کرتے تھے، زمین پر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بطور عتاب کے وہ زبان ان سے لے لی، اور سریانی زبان یا عبرانی زبان کے اندر وہ بات کلام کیا کرتے تھے۔ بہت عرصے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر جو ندامت تھی، اللہ رب العزت نے اس ندامت کو پا لیا، اور آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھا دیے جس سے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھا دیے، پھر ان کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تھے۔ عرصے کے بعد آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو ملا دیا گیا، اور پھر یہاں سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ملنے سے جو حمل ہوتے تھے، اور صبح و شام میں الگ الگ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، اور اس وقت کی شریعت کے مطابق صبح کی لڑکی پیدا ہونے والی وہ شام کے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا، اسی طرح شام کو جو لڑکا پیدا ہوتا وہ صبح والی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ آدم علیہ السلام کی ایک ہی بیوی تھی، حوا علیہ السلام، چونکہ انہی سے نسل آدم آگے چلی تھی، اور اولاد کی اولاد اور پھر اس کی اولاد میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام واحد نبی ہیں کہ جن کی ایک ہی بیوی تھی۔ آدم علیہ السلام کی یہ اولاد کثرت کے ساتھ پیدا ہوتی رہی، یہاں تک کہ یہ فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کل 1,00,000 اولاد کی اولاد پھر اولاد کی اولاد یہ افراد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام کے واقعے کے اندر حابیل اور قابیل کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ یہ دو بھائی تھے جن کے آپس کے اندر اختلاف ہو گیا تھا اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں ایک طریقہ سکھانا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے وہ کس طرح چھپائے گا، ایک کوے کے ذریعے سے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 870 سال کے قریب ہو گئی تو یہ مکہ معظمہ میں تھے، اور انہیں جنت کے میوے کھانے کا شوق ہوا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے جو اس وقت موجود تھے انہیں کہا تو بیت اللہ جائیں اور وہاں دعا کریں تو وہ دعا قبول ہوگی۔ تو ان کے بیٹے وہاں پہنچے
تو وہاں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر فرشتے آ گئے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ چلو ہم آپ کے والد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ حوا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو دیکھ کر ڈر گئیں اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں چھپنے کی کوشش کی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے اور میرے رب کے درمیان تم حائل نہ بنو، رکاوٹ نہ بنو۔ اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی روح قبض کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی روح کو قبض کیا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بیٹوں سے کہا جو اس وقت موجود تھے کہ جس طرح ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کفن دفن کر رہے ہیں اور غسل وغیرہ کر رہے ہیں، اسی طرح ہی آپ نے بعد کے مرنے والوں کے لیے اسی طرح ہی کرنا ہے، تو اس کو اچھی طرح وہ دیکھ لیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ایک پرتہ لے کر آئے جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کفن دیا گیا، اور خوشبو لے کر آئے اور بیری کے پتے لے کر آئے جس کو پانی میں ملا کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کا جنازہ لے کر بیت اللہ یعنی مکہ معظمہ میں تشریف لائے، اور اس سے پہلے یہ بیت اللہ کی تعمیر بھی اللہ کے حکم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پر جہاں آج یہ موجود ہے، اس کی بنیادیں اللہ کے حکم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھیں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو مبارک کو لے کر لانے والے 150 ان کے اس وقت جو اولادوں میں سے تھے وہ لے کر انہیں آئے۔ فرشتوں نے اور ان لوگوں نے مل کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ ادا کی، جن میں امام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور انہوں نے اس جنازے کے اندر 4 تکبیرات کہیں جس طرح کہ آج حنفیہ کے اندر رواج ہے۔ اور یوں پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک منی میں مسجد خیف کی بغلی جگہ پر بنائی گئی، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو قبلہ رخ سے اس قبر کے اندر اتارا گیا، اور اونٹ کی کوہان کے برابر وہ ان کی قبر کو بنا دیا گیا۔ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ان کے بعد ہوئی، اور ان کی قبر صحیح روایات کے مطابق جدہ کے اندر موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔